میں 48 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے مہنگائی کا. سر عام آدمی جس کو آج ہم مل کے آئے, دیکھ کر آئے, ان کے تو سڑکوں پہ رونے اور چیخیں نکل چکی ہیں. جی حالات بہت ہی غیر سنجیدہ ہیں. میں تو اپنے حلقے میں بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا حلقہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. میرے حلقے میں لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں, اور میں ان صاحب حیثیت لوگوں کا مشکور ہوں جنہوں نے قبر پہ بورڈ لگا دیے کہ اگر آپ قبر اور کفن کے پیسے نہیں دے سکتے. اور میں چین کا مشکور ہوں کہ آج چین نے میری پریشانیوں کو کم کیا کہ دنیا سے یہ اپیل کیا کہ پاکستان کی مدد کی جائے. اور ساری زندگی میں آج کے چین کے جو انہوں نے آفیشل سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جو پاکستان کے ہمگیر سنگین گمبھیر اور ناگفتہ بے حالات ہو رہے ہیں اس میں دنیا ان کی مدد کرے. لیکن ہمارے لیڈروں کو تو کوئی فکر نہیں ہے. کہتے ہیں 3 کا فیصلہ نہیں ہے تو 4 کا فیصلہ ہو. بابا یہ ملک بچاؤ فیصلہ ہے, اور ملک بچاؤ فیصلہ یہ 17 ججز کا فیصلہ ہے, اور 2 جج جو شامل ہی نہیں ہوئے بحث میں, اس کو آپ شامل کر کے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آپ کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا. آپ نوجوانوں کے لیے ایک سبق چھوڑ کے جائیں, اور خدا نہ خواستہ ان حالات میں کوئی بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا تو پھر کوئی بھی نہیں سنبھال سکے گا اس لاقانونیت کو. اور یونیورسٹیوں میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں, محلوں میں دودھ اور دہی کی دکانیں تک لوٹی جا رہی ہیں, اور حالات کیا خراب ہوتے ہیں. جی میں تو سیاست کی بہت ہی بری حالت دیکھ رہا ہوں. پتہ نہیں لوگ کیا دیکھ رہے ہیں. آپ کا لوگوں کی حالات, لوگوں کی نفس پہ ہمیشہ ہاتھ رہتا ہے. ادارے بھی اپنی تمام تر مضبوطی جو ہے وہ لوگوں سے ہی لیتے ہیں. آج عوام کس طرح پس رہی ہے, عوام کا جو حال ہے, کیا یہ ادارے نہیں سمجھ رہے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ میں کہوں گا تو بات بہت دور نکل جائے گی. میں اپنے حلقے میں بیٹھنے کی پوزیشن میں نہیں رہا. میں جو حالات دیکھ رہا ہوں, میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے آپ پر کوئی ظلم کر لوں, کیونکہ بڑے بڑے شریف زادے, بڑے بڑے سید زادے اور بڑے بڑے سیدوں کے خاندان جو ہیں وہ پریشانی کے جس عالم میں ہیں, میں اس کو کسی کو بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں لوگوں کے. کہ دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں. اب آپ سوچ سکتی ہیں کہ اس ملک میں انسولین چاہیے, وہ کہتے ہیں جی بورڈ بازار میں دوائیاں ہیں, ہم کہتے ہیں اچھا چلو یہ کر لو جی. پیناڈول نہیں ہے. جو کچھ لوگوں کے ساتھ بیت رہی ہے, میں تو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اجتماعی میرے محلے کے میٹر اتار کے لے گئے ہیں سارے کے سارے. اجتماعی میری گلیوں کی لائٹیں اتار کے لے گئے ہیں. ایک میں نے ہسپتال بنایا ہے, میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سیکٹری, حالانکہ میں نے اس سرکاری حکومت میں کبھی کسی کو فون نہیں کیا, میں نے ہیلتھ سیکٹری کو فون کیا کہ جتنے لوہے کا سامان تھا ہاسپٹل میں لگا ہوا, ماں بچہ اسپتال میں, لوگ آتے ہیں کاٹ کاٹ کے لے جا رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں. کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے. اب چوری کا ہاتھ پکڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے. اور اس پر یہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں لوگوں کو کہ ایسے ایسے مذاق اڑا رہے ہیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے. خانہ جنگی اوپر سے اگر شروع ہوئی تو نیچے تک سب سے پہلے یہ مارے جائیں گے, اور ان کو بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا. میں اس ملک میں ہیو اور ہیو ناٹ کی لڑائی کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اللہ اور رسول کے واسطے. مگر اجتماعی دانش پارلیمان کا نام ہے. پشاور ہائی کورٹ نے آج کہا ہے کہ یہ کیا بچوں کا کھیل بنا دیا ہے, نکلتے ہو آتے ہو نکلتے ہو. اب ایک دفعہ اگر یہ فیصلہ ہو جائے جس کی طرف تمام عوام دیکھتی ہے, اپنا حق رائے دہی استعمال کرتی ہے, اس پارلیمنٹ کی آج کیا وقت ہے, اس کا حلیہ آپ سب نے مل کے کیا بنا دیا ہے؟ پارلیمنٹ کون سی پارلیمنٹ, کس کی پارلیمنٹ؟ جس پارلیمنٹ میں راجہ ریاض لیڈر آف اپوزیشن ہو. میں نے خود لوگوں کو پیسے لے کر نکلتے ہوئے دیکھا ہے اور منہ پہ, اور انہی لوگوں نے پھر نگران حکومتوں میں عہدے پائے ہیں, وہ میں نے ان کو پیسے بانٹتے ہوئے دیکھا ہے. کس پارلیمنٹ کا ذکر کر رہے ہیں جی؟ لوگ اس پارلیمنٹ کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے. حرام ہے کسی کو پتا ہو کہ اس پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. حرام ہے لوگوں کو پتا ہو کہ یہ پارلیمنٹ کوئی ان کے لیے کوئی جائز قائم کرنے جا رہی ہے. لوگوں کو تو یہ پتا ہے کہ بھائی ہمارا بجلی کا بل جو ہے اس مہینے بجلی کٹے گی یا اگلے مہینے کٹے گی, اور پھر ہم سارا نیشنل میڈیا ایسے ایشو اٹھا رہا ہے جو لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ فیصلہ 3 کا ہے یا 2 کا ہے یا 5 کا ہے. بابا فیصلہ ویری کلیئر ہے, بالکل کلیئر ہے کہ یہ 3 ججوں کا نہیں 17 جج, اب تو 15 ہوں گے اس وقت, کہ 17 یا 15 ججز کا فیصلہ ہے کہ اس ملک کو بچانے کی ایک کوشش کی جائے. سب یہ بیٹھیں کوشش کر لیں. یہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں. ان لوگوں کے کوئی سے نہیں ہے,
کیونکہ ٹی وی میں آنے سے یہ نہیں ہوتا کہ بڑا لیڈر بن جاتا ہے. اگر ٹی وی کا لیڈر بڑا ہوتا تو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر میں ہوتا. لیکن میں جو گراؤنڈ کی ریالٹی لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ اس قدر خوفناک ہے کہ میں اللہ کرتا کہ یہ حالات نہ دیکھتا اور اس دنیا سے چلا جاتا. میرے لیے یہ بہت بڑی ندامت کی بات ہے کہ میرے شہر میں لوگوں کے پاس, میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ ہم 40 دن افسوس پہ بیٹھا کرتے تھے. جب قبر کے ہی پیسے نہیں ہیں تو 30واں کون کرے گا, 10واں کون کرے گا اور 40واں کون کرے گا. تو جب صورتحال یہ ہے کہ بس اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. مگر شیخ صاحب, اگر عمران خان صاحب آج پھر شہر میں سب سے آج عمران خان نے سابق چیف عوامی اسٹاف باجوہ صاحب کا پھر ذکر کیا کہ جو چور وہ قوم پہ مسلط کر گئے ہیں وہی اب قوم بھگت رہے ہیں. یہ پالیسی چینج ہوتی دکھائی دے رہی ہے آپ کو یا وہی پالیسی؟ جی, میں جس سیٹ اپ کو جانتا ہوں, میں اپنی زندگی کے 72 سال کی عمر میں یہ کبھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میری آنکھیں باندھ کے بھی اور میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے بھی مجھ سے صرف ایک پاس ورڈ چاہیے ان کو ٹیلی فون کا. میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آج میں کسلا مری سے لے کے آیا ہوں اپنا, میں بستر بند جو ہے جسٹس محسن صاحب نے مہربانی کی تو میں سیکریٹریٹ سے لے کر آیا ہوں, اور اپنی گاڑی جو ہے وہ میں تھانہ آپ پارا سے لے کے آیا ہوں, اور اپنا دوسرا سامان جو ہے وہ میں I-9 کے انڈسٹریل تھانے سے لے کے آیا ہوں. آپ مجھے بتائیں جو شخص 16 دفعہ وزیر رہا ہو اس کو آپ اتنی عزت دیں کہ اس کا سامان بھی جو ہے وہ 4 جگہ پہ تقسیم اور 4 عدالتوں میں سپرداری سے جا کے دینا پڑے, تو آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک میں؟ آپ اس ملک کو خدا اور رسول کے واسطے زمینی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ 16-17 کروڑ نوجوان جو ہیں یہ کسی کے کہہ میں نہیں ہوں گے. یونیورسٹیوں میں لڑائیاں شروع ہو چکی ہیں, وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا آپ سے فون پہ. شیخ صاحب کیا کریں پھر, کیونکہ یہ بھی خبر آئی تھی اس فیصلے کے بعد کہ یہ آرڈر آ گیا ہے کہ تحریک انصاف اور پی ڈی ایم کی حکومتیں مل بیٹھے ونس اینڈ فار آل, اور اب یہ مشاورت کی جائے اور الیکشنز کے اوپر ایک کنسنسس پہ پہنچے. یہ ہمیں معلوم ہوا کہ یہ احکامات آئے ہیں, آپ تصدیق کر سکتے ہیں اس کی؟ میں اس ملک کی فوج کو عظیم فوج سمجھتا ہوں. جو فکر مجھے لاحق ہے, میرے محلے سے بھی صبح 16, 17, 15, 14 نوجوان جاتے ہیں وردی پہن کے, اور وہ مجھے انکل کی جگہ سمجھتے ہیں. اور اشرف سینڈو کو دیکھ کر میں کونسلر بنا تھا جو لیفٹیننٹ جنرل حامد صاحب کے والد تھے. میں نے ان کی زندگی کی نقل کی اور میں اپنے محلے کا کونسلر بنا. یہ کوئی یہ پاکستان کی عظیم افواج ہے, یہ افواج پاکستان ہے جس میں ہر مکتبہ فکر کی ترجمانی ہے. ان کو فکر ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو فکر نہ ہو, کیونکہ آج کے جو حالات ہیں, اور جو میں کے پی کے گورنر کو صدر سے میری جب میں نے ملاقات دیکھی تو میں یہ پتہ نہیں مجھے کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے, لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ بھئی کہ لوگوں کو فکر ہے کہ حالات خراب ہو رہے ہیں. ان سب کو بٹھائیں اور ان سب کو بٹھا کر ایک پرامن اور شفاف الیکشن کرائیں, اس میں پارٹیسپیٹ نہ کریں, بالکل ایک نیا امیج فوج بنائے, جس کو عوام منتخب کرے اس کو لائے. اس سے فوج کی عزت میں اضافہ ہوگا, اور پاکستان میں جو یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں سوچ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے, ان کو سب سمجھ ہے. بھوک اور ننگ کے آگے آدمی کیا کرے جی؟ اپنے بچوں کی ایڑیاں رگڑتے کون دیکھے گا اس ملک میں؟ اب کون جو عام قسم کے لوگ ہیں وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ میں شیئر نہیں کر سکتا, کیونکہ میں اپنے گندے کپڑے آپ کے چینل پہ نہیں دھونا چاہتا. یہ میرے گندے کپڑے ہیں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں عمر کے اس حصے میں اپنے محلے کے حالات اس طرح نہیں دیکھ سکتا. تو یہ سب کا بیٹھنا آپ نے کہہ دیا, مگر بیٹھنے کو کوئی تیار نہیں, اور بحران کا خاتمہ تبھی ہوگا نون لیگ کہتی ہے جب میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. کبھی نہیں آئیں گے, کس حال میں آئیں گے یہ اللہ کو پتا ہے. یہ لیول فیلڈ اور فلاں فیلڈ اور فلاں فیلڈ اور فلاں, آپ اپنے پروگرام میں کسی اسمبلی کے ممبر سے سوال کرائیں کہ بلاول بھٹو کا خرچہ معلوم کرے کہ کن کے جہازوں میں یہ سفر کر رہے ہیں, یہ چارٹرڈ پلین کن کے ہیں جنہوں نے اس ملک کو لوٹا. سب سے پہلے ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جائے جن کے فارن اکاؤنٹس ہیں غیر ملکوں میں, جنہوں نے لوٹی ہوئی دولت چھپائی ہے, جن کی غیر ملکی جائیدادیں ہیں, ان پر تھوکیں بھی نہ, ان کی طرف دیکھیں بھی نہ. اور جس طرح سعودی عرب کے کنگ نے سب سے وصولیاں کی ان سب لوگوں سے جن کے غیر
साम्राज्य की सियासत को पाकिस्तान में ये लाना क्यों चाहते हैं? इसलिए चाहते हैं कि ये नंगे हैं, ये उनके आगे इनके सारे बैंक बैलेंस है। राजेव के खिलाफ जब इलेक्शन मुहिम चली तो मैंने उसको वॉच किया, तो वो बफर गन जो थी उसका नक्शा बनाया, सारे मुल्क में बफर गन का नक्शा बना। और जब नवाज शरीफ ने आसिफ जरदारी के खिलाफ की तो मुझे वो घर भूल गया उनका, लंदन में क्या था, उसका घर का नाम था। पहले उन्होंने कहा मेरा है, बाद में कहा क्या नाम था जी उसका, जी सरे पैलेस, जो आसिफ जरदारी का घर था लंदन में, सरे पैलेस। और वो सारे डॉक्यूमेंट स्विट्जरलैंड से कैसे उठाए, कैसे लेके गए अपना एम्बेसडर उनका। ये सरे पैलेस की सारी फोटोएं जो थी, सरे महल, पैलेस नहीं महल की, ये नवाज शरीफ ने डिस्ट्रीब्यूट करवाई। और अब जो है ये इवन फील्ड की तस्वीरें, ये भी सारे सोशल मीडिया पे चलेंगी, है जी। एवन फील्ड की सारी तस्वीरें और उसकी वैल्यू और बैंक वैल्यू और हाइट वन की कीमत और उसकी अदायगी और सब ये कीमतें, ये सब सोशल मीडिया पे चलेंगी। एक बगावत का समय है, लोग ये समझ गए हैं कि लूटने वाले कौन है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो लेटेस्ट मेरी इमरान खान से मुलाकात परसों हुई है, शायद एक आधे दिन बाद फिर हो, उसके पास फिर इत्तला आता कि उस पर हमला होने वाला। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, एक हमले में वो बच गया। उसने मुझे खुद ये कहा परसों कि शेख रशीद मुझ पर दूसरा हमला होने वाला है। ये गैर मुल्की ताकतें इस मुल्क में इंतशार चाहती हैं। पाकिस्तान के अदारों को, इन सब को एक कमरे में बिठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दी है, जो आइन पे अमल ना करे उसको हद के इज्जत का, हद के अदालत का उस पर मुकदमा चले, आर्टिकल 6 लगे। उन्होंने फैसले में गवर्नर KPK को कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे इमरान खान साहब ने उनको फिर बताया है कि उन पे एक और हमला होने वाला है।